السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 4 فروری اور سن ہے 2020۔ ہمیشہ آپ مجھے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن آج میں ایک بڑے خاص مقام پر کھڑا ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی کا صحن ہے۔ میں آج صبح مدینہ منورہ پہنچا ہوں اپنے والد صاحب کے ہمراہ۔ طبیعت ان کی کچھ تھوڑی سنبھلی تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو میں انہیں لے کے یہاں پر پہنچا ہوں۔ اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی ہے۔ میں نے میرے والد صاحب نے یہاں پہ نماز ظہر ادا کی ہے، نماز عصر ادا کی ہے۔ میں ابھی ان کے ساتھ تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست بھائی صالح محمد وہ بھی ہے، اور آج کوئی سیاست پہ بات نہیں کروں گا، تھوڑا سا آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو میں نے ایکسپیرینس کی آج۔ ہم لوگ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹ سے آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے اڑے۔ بہت اچھا ارینجمنٹ تھا پی آئی اے کا بھی آج۔ بہت چہرے پہ لوگوں کے اسمائل تھی، بڑا ایکٹیولی کام کر رہے تھے، اور کوئی ہمیں بے ضابطگی نظر نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد جو امیگریشن کی لائن تھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر، وہ بھی ٹھیک تھی۔ میں آیا جب لاؤنج میں آیا تو وہاں پر بھی چیزیں فریش تھی، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں تھیں، اور لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی یہ ایسا لگ رہا تھا کہ تبدیلی ہے۔ شاید ہم لوگ عمرے کے لیے آ رہے تھے، کچھ ایکسائٹمنٹ تھی، یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہر جگہ اچھا تھا سلسلہ۔ پی آئی اے میں بیٹھے آ کے، تو پی آئی اے کے اندر بھی جو سروسز تھی بہت اچھی تھی، میں حیران ہوا، اچھی سروسز تھی۔ تھوڑا بہت پرابلمس تھے اس کی سیٹس کے بیچ میں، وہ ریکلائن نہیں ہوئی ایک سیٹ، میری سیٹ جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، باقی لوگوں کی ریکلائنز نہیں ہو رہی تھی، لیکن یعنی آگے پیچھے نہیں ہو رہی تھی، تو پی آئی اے کا سٹاف آ کر ان کی مدد کر رہا تھا اور وہ چیزیں چل رہی تھیں، لیکن پہلے سے بہت امپروو تھا۔ کھانا وغیرہ بھی اچھا تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ پھر ہم یہاں پر پہنچے ہیں مدینہ منورہ۔ لینڈنگ بڑی اچھی ہوئی، 12:10 پہ ہم لوگ یہاں پر جو مدینہ منورہ کا وقت ہے اس کے مطابق پہنچ گئے۔ اور آپ یقین کریں دوستوں، میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں کئی دفعہ اس سے 2-3 دفعہ سعودی عرب آیا ہوں اس سے پہلے، لیکن میں جدہ پہنچتا تھا اور پھر مکہ معظمہ ہم لوگ چلے جاتے تھے، تو جو جدہ ایئرپورٹ جتنا بزی ہے، پھر وہاں پر جس انداز سے ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، تو وہ مدینہ منورہ کا تو بالکل جو ایکسپیرینس ہے وہ مختلف ہے۔ آپ یقین کریں، جہاز سے لے کے اور امیگریشن سے باہر آنے تک 40-45 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ سامان ہمارے پاس تھا ہی نہیں، ہمارے پاس اپنے ہینڈ کیری تھے، تو وہ ہم نے لے لیے، اور اس کے بعد ہم نے ٹیکسی لی۔ وہ میں نے پوچھا کہ یہاں پر ٹیکسی کا کیا ریٹ ہے، وہ اگر باہر آئیں دنیا کے، میں ایک دفعہ تھائی لینڈ گیا تو اس نے کہا جی ہم نے شہر جانے کے 400 بات لینے ہیں۔ وہی ٹیکسی ہم نے وہاں سے ایک اور بندے سے بات کی تو اس نے ہمیں 150 یا 160 بات میں دلا دی۔ تو یہاں پر میں نے اندر سے پوچھا کہ کیا ریٹ ہے یہاں پہ ٹیکسی والوں کا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سرکاری جو بڑی کمپنی ہے اس کے پاس جائیں گے تو وہ 100 لے گا منیمم آپ کا، اور جو پرائیویٹ ہوگا تو شاید 80-90 لے لے۔ تو ہم آئے، ٹیکسی سے بات کی تو اس نے سیدھا کہا کہ جی 100 ریال لگے گا، اور 20 منٹ میں ہم لوگ یہاں پر میں کھڑا ہوں، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہوٹل ہے دار التقویٰ، یہ جس کے پیچھے میں سامنے کھڑا ہوں، یہ بالکل حرم شریف کے، حرم پاک کے بالکل، مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، یعنی آپ اس سے نکلیں تو آپ مسجد نبوی میں ہیں۔ اور میں نے اس لیے یہ ہوٹل سلیکشن کی کہ میرے والد صاحب کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے، وہ زیادہ چل نہیں سکتے، تھوڑا مہنگا ہے، لیکن بہرحال ایک ایسی سہولت ہے کہ ہم لوگ نکلے، اور آتے ہی ہم نے جا کر یہاں پر نماز ظہر بھی ادا کی، نماز عصر بھی ادا کی، اور سلام بھی حضور کے ان کو وہ بھی پیش کیا۔ اللہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ میں یہ ویڈیو اچھا، پھر یہاں پر میں نے دیکھا نماز کے وقت جس طرح اذان ہوئی، اور لوگ جس انداز میں آئے، جس طرح سے آتے ہیں لوگ،
اور صفیں جو ہے نا دیکھتے ہی دیکھتے منٹس میں وہ بڑے بڑے جو اندر ہال ہیں وہ بھر جاتے ہیں، اور بڑے انتہائی ڈسپلن سے. پھر ایک اور چیز جو میں نے دیکھی یہاں پر نماز کے بعد کچھ لوگ تو اللہ کا کلام پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سستانے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی دسترخوان بچھ جاتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ بہت ساری اس میں مشروبات پیش کیے جا رہے ہیں، چائے کافی پیش کی جا رہی ہے، قہوہ پیش کیا جا رہا ہے، کھجوریں پیش کی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ایک پاکستانی آئے ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں ذرا پہلے یہ آپ لوگوں سے بات کمپلیٹ کر لوں. تو وہ بریڈ بھی ہے، اس میں یوگرٹ بھی ہے، تو بڑی محبت سے لوگ اسے سرو کرتے ہیں، اور وہ سب کے لیے دعوت عام ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے کسی کو خاص قبیلے کے لیے لے کے آئے. تو وہ جو ایک نفسا نفسی ہے، ایک لالچ ہے جس میں ہم سچ کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں پچھلے 3-4 گھنٹے سے یہاں پہ ہوں، وہ چیزیں جو شاید پاکستان میں یا مسجد نبوی سے باہر انسان جن کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہے، بالکل ان کی طرف کسی طرح کا کوئی خیال بھی نہیں جا رہا. اور یہاں پہ میں نے بڑے پاکستانی ملے ہیں بڑی محبت سے، اور کچھ لوگوں نے پہچان لیا کہ ٹی وی پہ آپ کام کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ سے شیئر، میں جس ہوٹل میں آیا ہوں وہاں پر بھی لوگ ملے ینگ پاکستانی، اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی ہے. میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ ساڈے خان دا خیال رکھو. پھر اور لوگوں سے یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں میں یہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اس کے صحن میں کھڑے ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. لوگ جو ہے بڑی بڑی محبت سے پاکستان کو یاد کرتے ہیں، بڑے پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے. کچھ ہمیں چیزوں کی اگر امپرومنٹ نظر بھی آتی ہے تو پالیٹکس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ میرے ساتھ ایک پاکستانی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ میں کراچی سے ہوں. کراچی سے کب سے ہیں یہاں پہ؟ مجھے صبح سے آئے. آج صبح آئے ہیں. تو کیسا آپ کا سفر کیسا گزرا؟ الحمدللہ بہت سب کچھ اچھا چل رہا ہے. اور آپ جو بات کریں میں سن رہا ہوں آپ کی ساری بات بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. سارے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ناٹ ایون پاکستانی، جو بھی مل رہا ہے آپ سب کو دیکھیں. اور میں اندر بچوں کو دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسہ بنے ہوئے ہیں، ملٹیپل مدرسے بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے سرکل بنا کے، اور سب قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. یہ والی تربیت انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ نہیں ہے ایسا، سب پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں. اور ہر چیز اور ہم نے سب سے امپورٹنٹ بات، پلیز آپ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جو اندر میں گیا ہوں وہ ریاض الجنہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جگہ ہے، یہ جنت کی ہے. اور پھر میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کے ساتھ ہے، آپ اس کو بھی کریں. یہ پوری اتنی جگہ اللہ تعالیٰ تھوڑی وہ کرے گا، یہ ساری محبت کی آتے ہیں. اور میں پاکستان پہ آتا ہوں، پاکستان سے صرف پاکستان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں میجورٹی جو لوگ ہیں، جو عوام پبلک ہیں، سب پاکستان سے لائل ہیں. 99% لوگ لائل ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور جو اب خان کی بات کریں، عمران خان کی بات کریں، ہم بھی وہی بات کریں، لیکن ان کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں جو 5-6 لوگ ہم بھی سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، وہ جو ابھی ریسنٹلی جو چل رہا ہے، اناج کا جو مسئلے چل رہے ہیں، شوگر کے جو مسئلے، وہ لوگ دل ٹوٹا ہے لوگوں کا، اس سے بہت تکلیف میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. اب تو ایکشن لے لیں، نہیں لیتے کوئی مسئلہ، ان سے سائڈ ہو جائیں، تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں تو سب بیسٹ ہو جائے گا. کہ وہ سب کو نام بھی پتہ ہے، یہاں جگہ نہیں ہے نام لینے کی، صرف ان کو نوٹس کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں. آپ کو ریپرزینٹ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو سراؤنڈنگ میں آپ کو چل رہے ہیں. 6-7 ہی لوگ ہیں، اگر ان 6-7 لوگوں کو نکالیں نہ رکھیں ساتھ، لیکن ان کی ڈیوٹیز چینج کر دیں، کم از کم اپنے سے دور کر لیں. 1 مہینے کے لیے دور کر لیں، باقی سب نظر آ جائے گا. نواز شریف وغیرہ سب نے دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا کیا، کراچی کا کیا بربادی کی، پورے سندھ کی کیا بربادی کی. یہاں سے اللہ جانتا ہے کہ یہاں پہ آپ جیسے بات کریں، میں بھی یہاں کھڑے ہو کے میں تو رو کے ابھی دعا کر رہا. میں نے صرف پاکستانی کے لیے، میں نے انڈین مسلمانوں کے لیے بات کی، انڈین لوگوں کے لیے بات کی ہے. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا. اور جتنی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جو تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اور ہماری غلطی ہے، میں یہ بھی سوچ رہا تھا یہ ہماری غلطی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے کہ یہودیوں کی یا کرسچینٹی، یہ ہماری اپنی غلطی ہے. ہمیں اپنے ایکشن ٹھیک کرنے چاہیے. ہم صحیح ہو جائیں گے تو سب کچھ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں سب تو تھینک یو سو مچ. نہیں آپ کا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے. اب یہ میں ادھر آپ ایک اور چیز میں بتاؤں، یہاں پہ مستورات بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ علیحدہ، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا. آپ یہ کوئی چیز یہاں پر پھینک کے چلے جائیں ویسے ہی پڑی ہے، کوئی چیز کسی کو اٹھا نہیں رہا. ہوائیں
اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، آپ یقین کریں، اتنا اچھا ویدر ہے، اور مدینہ منورہ یعنی اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ کسی مسلمان کی کیا خواہش ہو سکتی ہے۔ ایک میرا ایکسپیرینس جو میں نے آپ سے کہا، میں آپ لوگوں سے یہ بات ضرور کروں گا، اگر آپ لوگ عمرہ پہ آ رہے ہیں تو اگر آپ پہلے مدینہ شریف آئیں نا تو آپ یقین کریں وہ سفر کی تھکاوٹ نہیں ہوتی آپ کو۔ میں اب یہاں پر آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ آج میں نے مسجد نبوی سے بات کی ہے، کل بھی میں مدینہ میں ہوں، میں کچھ زیارات پہ جاؤں گا، وہ بھی میں اپنی ویڈیوز میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ جمعرات کو ہم ٹرین پہ، میں نے ٹکٹس بک کی ہیں، جو ہرمین ٹرین ہے جو یہاں سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک جائے گی، وہ تقریباً 3-3.25 گھنٹے میں پہنچ جائے گی، وہ بھی میں وہاں پر بھی ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر مکہ معظمہ میں بھی انشاءاللہ وہاں پر جو زیارت، ادھر اور بھی میں کچھ میوزیمز کا میں نے سنا ہے، کچھ اور ایک قرآن پاک کے حوالے سے بھی ایک میوزیم ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآنی نسخے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ جو مجھے مل سکا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں ابھی روضہ پاک کے سامنے سے گزرا، ریاض الجنہ کے پاس سے، میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی میں سیپریٹلی آپ لوگوں کے لیے میں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اب دیکھیں لوگ کیا نظارے ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا داری اور نفسہ نفسی میں پھنس گئے ہیں، ادھر آئیں تو یہ دنیا ہی کچھ اور ہے۔ واقعی الفاظ نہیں رہتے انسان کے پاس کہ آدمی بیان کرے۔ ہم لوگ برے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا داری بھی کرنی ہے، وہ کوئی سادھو فقیر نہیں بننا، لیکن جو ہمارے نبی نے کہا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کاش ہمارے وہ ذہن میں رہے۔ یہ جو اتنی نفسہ نفسی ہے، یہ جو کروڑوں لوگ اتنے بھوک سے مر رہے ہیں، جیسے ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، کتنا منافع آپ نے کمانا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، یہ ہے جو اصل جو ہم جو دیکھتے ہیں یہاں پہ، یہ مسجد نبوی کی بہاریں دیکھیں، اللہ کی رحمت ہے، اور یہاں پر کوئی غم نہیں ہے۔ میرے والد صاحب ان کی خاصی طبیعت خراب تھی، ادھر مدینہ منورہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ، اپنے پاؤں پہ چل کے وہ مسجد کے اندر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ پاکستان میں تھے تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، آپ یقین کریں چیئر پر تھے لیکن نماز انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرے، اور انشاءاللہ میں جہاں جہاں جاؤں گا، جو دیکھوں گا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اللہ نے کے بعد